والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 اگست 6 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ سیدنا امام حسین کا مقام شہادت کیا ہے۔ پھر سن لیں، سیدنا امام حسین کا مقام شہادت کیا ہے۔ کل ویسے میں نے شہادت پر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، کہنا بھی نہیں ولا تقولوا، بولو کہنا بھی نہیں، اور ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اور جو میری راہ میں قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں، یعنی اندر بھی نہ سمجھو باہر بھی نہ سمجھو، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے یہ مسئلہ جوڑ دیا تھا کہ شہید حضور کا امتی ہے، غلام ہے، حضور سے ادنا ہے، جب وہ زندہ ہے تو نبی پاک کتنے بڑے زندہ ہوں گے۔ اب اسی شہادت سے جوڑنا ہے سیدنا امام حسین کی شہادت کو۔ جب شہادت اتنا بڑا مقام ہے تو پھر رونے کی ضرورت ہے، یعنی رونا آ جائے اس کے میں خلاف نہیں ہوں، بالقصد ماتم کی ضرورت ہے۔ جب ہے ہی بہت بڑا مقام تو پھر ماتم کس لیے؟ ماتم تو ہوتا ہے کسی اپنی غلطی پر کہ ہائے میں نے یہ کیوں کیا۔ ہم حضرت حسین پر ہائے نہیں کرتے، واہ کرتے ہیں، واہ حسین تو جھکا نہیں۔ سبحان اللہ شروع کر چھڑو نا، والیوم تھوڑے تھوڑے کھول دیو، آواز کھولو۔ واہ حسین تو جھکا نہیں، واہ حسین تو ڈٹا رہا، واہ حسین تو ڈرا نہیں، واہ حسین آپ نے نماز نہیں چھوڑی، واہ حسین آپ نے تلاوت قرآن جاری رکھی، واہ حسین آپ نے صبر کو بھی مقام اعلیٰ بخش دیا ہے۔ واہ حسین قیامت تک شہید شہادتوں پر ناز کریں گے، پر شہادت آپ پر ناز کرے گی۔ واہ حسین آپ نے نانا کے سجدے پر سواری کا سجدے میں گردن کٹوا کے حق ادا کر دیا ہے۔ واہ حسین آپ نے نانے کا دین بچا لیا۔ گر حسین شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا، یزیدیت کا اصول ہوتا، نماز روزہ فضول ہوتا۔ گر حسین گر شہید نہ ہوتا تو حسین نے شہید ہو کر، دیکھو وہ جو بیج ہوتا ہے نا وہ زمین میں چھپانا پڑتا ہے، بولو زمین میں۔ اب نہ واقف جو میری طرح کا زمیندارے سے نہ واقف ہے وہ کہے گا وہ جی دیکھو بیج کھپ گیا، پر جب ایک بیج اندر جاتا ہے تو پورے درخت اور سٹے کو باہر لاتا ہے۔ ایک شہید اندر جاتا ہے اسلام کی پوری فصل باہر لے آتا ہے۔ تو امام حسین نے شہادت دے کر پورے اسلام کو فصلیں اور نسلیں عطا فرما دی ہیں۔ اب ماتم وہ کرے جس نے شہید ہی نہیں ہونا، ہم نے قیامت تک انشاءاللہ شہادتیں پیش کرنی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات آج آپ کو ایک اور بتاؤں کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے جی؟ حضرت سیدنا عباس کی زوجہ پاک اور حضور پاک کی چاچی لگی، چچی۔ یہ آئی سرکار کے پاس اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے، میں بڑی حیران ہوں کہ یہ کیا خواب ہے۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت خیرن، تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ تالد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجری کی، کہ ایک اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا
اور تیری گود میں وہ آ کر پرورش پائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے تو صرف خواب ہی دیکھا تھا، نہیں سمجھے ہو؟ سنیو کدے جاگ جاؤ نہ ایمان نال تے تسی ہو، تہاڈا سونا سانو مار گیا ہے، اور سوندے صرف مولویاں دے اگے ہو، نعت خواں اگے تے جناب تسی سوندے ہے ہی نہیں نا، بس ایک ہی کام جاری ہوتا ہے، اور قوالا کے بھی کام ٹھیک ہے، ساڈی واری کام ماڑا ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے ہن؟ انشاءاللہ۔ چچی نے کیا کہا؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے خواب بھی بتایا، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا نا لڑکا، حضور نے لڑکے کا بھی بتا دیا، اور یہ خواب انہوں نے حضرت حسن کی ولادت کے بعد دیکھا۔ آگے جو لڑکا پیدا ہوا وہ امام حسین پاک تھا۔ ایک بات، دوسری بات سمجھو، توجہ ہے پوری انشاءاللہ۔ دنیا کا قانون ہے، تمام ہمارے ڈاکٹر عرفان ریاض صاحب بڑے پیارے ڈاکٹر ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجیے گا، جتنے بھی گائنسٹ ہیں، گائنسٹی کا یہ قانون ہے، گائناکالوجی کا، جتنے بھی گائناکالوجسٹ ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہو جائے تو بولو زندہ رہ سکتا نہیں۔ یہ تنہا شان امام حسین ہے کہ آپ 6 ماہ کے پیدا ہوئے، رب نے پھر بھی زندگی عطا فرما دی۔ بولو رب نے پھر بھی زندگی، ہاں جی، 6 ماہ کے پیدا ہو کر بھی زندگی پوری پا رہے ہیں۔ یہ کرامت ہے کہ میرے امام حسین کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے، دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے۔ یہ کتنی 2 باتیں بیان کر دی، اب تیسری سنو، سبحان اللہ کہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا اکثر مانتے نہیں ہیں اہل حدیث حضرات، ان کی قسمت ہے بیچاروں کی، میں کیا کروں۔ مولانا عبد الرحمن جامی، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، شواہد النبوت میں لکھتے ہیں، یہ اس وقت کے بزرگ ہیں جناب جس وقت سارے سنی ہی سنی ہوتے تھے، اور کوئی بیماری ابھی تک دنیا میں، مالکی بھی سنی، حنفی بھی سنی، شافی بھی سنی، حنبلی بھی، اور ہم یہ حنفی سنی تھے، تو سنی تھے، اور کوئی بھی ابھی تک آیا نہیں۔ یہ جیسے پہلے گھی کون سا ہوتا تھا، بعد میں پھر اب کیا کہتے ہیں، دیسی گھی۔ پہلے صرف گھی کہتے تھے نا، کیونکہ تھا ہی وہ، جب مارکیٹ میں بناسپتی آ گیا، بناسپتی، تو پھر کیا کہنا پڑا، دیسی گھی، اور جب اس میں ملاوٹ آئی تو پھر کیا کہنا پڑا، نہیں کوکنگ، پھر کیا کہنا پڑا جی، خالص دیسی گھی۔ بولو یار، بولو تو صحیح، یہ اور خالص کیوں کہنا پیا کہ دیسی بھی ملاوٹ ہے آ گئی، تو پھر خالص کا پہلے سر ہم صرف اہل سنت و جماعت ہی تھے، جب کچھ اور بیماریاں آئی نا بناسپتی قسم کی، پھر ہمیں حنفی ساتھ لگانا پڑا، حنفیوں میں پھر کچھ آ گئے تو پھر ہمیں بریلوی لگانا پڑا۔ اب اصلی خالص گھی دیسی کا نام ہے، اصلی اہل سنت و جماعت بریلویوں کا نام ہے۔ یہ مسئلہ یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ، جب تک رہے گا ایمان سلامت رہے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ اگلا مسئلہ، مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، اپنی شواہد النبوت میں یہ روایت لائے ہیں، صفحہ 305، روایت نہ ہو جو چور کی سزا میری ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دائیں ران مبارک پر بٹھائے ہوئے تھے، اور اپنے لگتے جگر سیدنا ابراہیم کو جو 18 ماہ کی عمر میں پردہ کر گئے نا، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں ران پہ بٹھا کے تھے، آپ دونوں سے محبت فرما رہے تھے، این اسی عالم میں جبریل امین تشریف لے آئے۔ جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 بچوں کو کٹھا نہیں رہنے دے گا، ایک بچہ لینا چاہتا ہے، یعنی وصال دینا چاہتا ہے، وفات، آپ کی مرضی ہے، آپ حکم کریں تو نواسہ لے لیتے ہیں، آپ حکم کریں تو آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم لے لیتے ہیں۔ اب سوچو بھائی کتنا بڑا امتحان ہے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ابراہیم فوت ہوا تو مجھے دکھ ہوگا، میری بیوی کو ہوگا، اس کی ماں کو، مگر اگر حسین گیا تو میری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، میری فاطمہ کو تکلیف ہوگی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دکھ نہیں پہنچا سکتا، میرا نواسا رہنے دے، میرا بیٹا ابراہیم لے جا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے آپ کے دل پر دستک دے کے پوچھتا ہوں، اگر حضور چاہتے تو بچا نہیں سکتے تھے؟ تو جب خود حضور نے قربان کروایا ہے تو پھر ماتم کس بات کا؟ نہیں سمجھے ہو؟ اگر یہ غم کی بات ہوتی، اگر یہ مجیاں مودیاں کرنے والا مسئلہ ہوندا، اگر یہ پٹ پٹیا کرنے والا تے سنگل تے خنجر تے چھڑیاں مارنے والا مسئلہ ہوندا تے حضور نواسا پیش ہی نہ نواسا، آپ نواسا بچا لیندے۔ آپ ہاں امام حسین نو بچایا، کس واسطے بچایا؟ وہ دوسری باری جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تواڈے اس نواسے نو تواڈی امت شہید کر دے گی، اگر تسی کہو تے لیاواں اس جگہ دی مٹی جتھے انہاں دا خون ڈگے گا۔ فرمایا لیا، تو جبریل امین اتھوں دی مٹی لے کے آئے، جدو مٹی ویکھی ادو دعا کیتی کہ بچا لے، ہن بول دے ہی نہیں ہو۔ اگر بچانا ہوندا تے دعا قبول نہیں سی ہونی، اور جدو خود حضور نے شہادت دا سن کے ایک دعا کیتی، اللہم آتی صبرا، اللہم آتی الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین نو صبر عطا فرمائی، و اجرن جزیلا، اور میرے حسین نو وڈا اجر عطا فرمائی۔ جدو حضور صبر مانگ رہے نے، اجر مانگ رہے نے، تے ماتم دی گنجائش ہے؟ ماتم تے تا نہ جے حضور بچانا چاہدے، یا حضور دعا کر دے کہ ربا میرا نواسا بچا، میں تے اس نواسے تے پتر قربان کر دیتا۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں اس نواسے تے اپنا پتر سہ گیا، پر نواسے تے موت نہیں آن دیتی، شہادت بھی دور کر دے، پر نہیں پتہ سی بسترے تے مرنا اور ہے، شہادت دی موت مرنا اور ہے۔ شہادت تے بچان دی دعا نہیں منگی، تو جدو نہیں منگی حضور نے تو پھر ماتم کس گل دا؟ پھر یہ شور شرابہ تے سڑکاں بلا کے کس واسطے؟ یہ تو خوشی دی گل ہے کہ حضرت حسین نے وفا کیتی ہے۔ اگلی بات سمجھو، حدیث ہے بخاری مسلم دی، فرمایا کہ تسی سونے دا پہاڑ خرچ کرو اور میرے صحابہ مٹھ جو کر دین، یا سوا سیر جو خرچ کر دین، وہ تواڈے سونے نالوں اعلی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تواڈے سونے نالوں، تے جس حسین نے جان قربان کر دی تھی، کہن دیو نا پھر وہ 1000 جاناں نالوں بھی اعلی ہے، تے جدو ہے اعلی تو پھر ماتم کس گل دا؟ ماتم دی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک اور مسئلہ اتنے سمجھو، اگر سبحان اللہ کہو تے اللہ کہتا ہے 1 روپیہ دیو 10 اجر دیا گا، اور پھر فرمایا کہ 10 بھی نہیں 700 گنا اجر عطا فرماواں گا، صرف 700 نہیں اس تو بھی بدا دیاں گا۔ جیڑا 1 روپیہ دے 700 تو زیادہ اجر ہے، تے جس حسین نے پورا کنبہ ہی قربان کر دیتا، سوچو اجر کتنے تک پہنچیا ہوئے گا۔ تو لہذا اتنے ماتم دی ضرورت ہے بالکل، گنجائش ہی کوئی نہیں جناب، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو سیدنا نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دیتا کہ بھائی میں اپنا بیٹا تے قربان کر سکنا، پر اپنے سونے حسین نو قربان نہیں کر۔ ہوں اگلی گل دساں جی، سبحان اللہ کو، ساڈے پیارے داتا حضور لاہور دے تاجدار، میں کہندا ہونا اپنے بچے نو بھی کہ بھائی لاہور بچیا تے داتا دی برکت نال ہی بچیا، باقی لاہوریاں نے کوئی تباہ کرن دی کسر چھڈی نہیں، داتا دا کرم ہے۔ نہیں جتھے نبی ہوئے باقی سارے کافر ہون، نبی دی برکت نال وہ بھی بچ جاندے نے۔ نہیں سمجھے ہو؟ نوح علیہ السلام کلے ہی مومن سن نا، 40 مسلمان ہوئے بڑی دیر بعد، نوح علیہ السلام دی برکت نہ مشرک بھی بچ گیا ہے، داتا صاحب دی برکت نال لاہور نہیں پورا پاکستان بچیا ہوا ہے۔ تانوں چھوٹا جہا لطیفہ سناواں، چھوٹا جہا۔ مولا طارق جمیل صاحب دے گھر کھانا کھا رہا سی میں، تے وہ گپا شپا لگ رہی ہیں، مولوی صاحب بڑے مزاحی آدمی، تقریر چ لگتا بھی کدے زندگی چ ہسے ہی نہیں ہون گے، پر بہت ہی مزاحیہ نے۔
اور میرے نال تو ویسے ہی بڑی گپ شپ ہے. مینوں کہن لگے سنی بڑے اخلاق والے ہوندے نے. بولی ساڈی سمجھ لو گے؟ تھوڑی تھوڑی تو سمجھ لو گے نا. آکھن لگے بھی سنی بڑے باخلاق ہوندے نے تے ساڈے تبلیغی جماعت والے نوں مسیتاں 'چ نہیں رون دیندے. جس طرح انہاں دا عادہ ہوندا ہے چاہ بھی آدھی تے روٹی بھی تے روٹی ٹکر ہی آدھا کھاندے نے مڑ بھی انہاں نوں مسیتے رون دیندے. میں کہا سائیں وہ صفائی تے ایمان رکھدے نے. بولو صفائی تے او یار وہ تو مہمان ہوئے. میں کہا جی وہ کیڑا مہمان ہے جیڑا روٹی بھی آدھے گھروں لیتے آوے تے بستر بھی آدھا چاہتے آوے. نہیں سمجھے؟ تواڈے گھرے جو کوئی مہمان آئے تے آکھے جی منجی بھی میری کروانی ہے, بستر بھی میرے کروانا ہے, روٹی بھی میرے کروانی ہے, انج میں ہے تواڈا مہمان ہاں. میں کہا سائیں یہ مہمان والی گل نہیں تو جتیاں کھان والی گل ہے نا. میں کہا تسی بسترے چھڈو لوٹے چھڈو داتا صاحب دے در تے آؤ یا رسول اللہ دا نعرہ مارو اسی لنگر بھی دیاں گے سینے نال بھی لواواں گے تے گھراں 'چ بھی سواواں گے. سبحان اللہ. مسجداں دے دروازے بھی کھولاں گے تے دلاں دے دروازے بھی کھولاں گے. اگوں آکھن لگے تے ہن تو خطیبانہ گل پیا کرنا ہے. میں کہ نہیں سائیں سچی گل ہے تسی یا رسول اللہ دا نعرہ لا کے تے ویکھو انشاءاللہ روٹی ٹوک دی کمی نہیں ہے. چلو یہ گل ہو گئی پیار والی. ہن ادھر آؤ. داتا حضور اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب شریف چ ایک بڑی کمال دی روایت لے آئے نے. سبحان اللہ. اس تو بعد ایک گل دس کے میں اجازت چاہواں گا. داتا صاحب فرماندے نے کہ ایک دن عید دا دن سی تے بچے نا اپنی اپنی سواریاں نال کھیل رہے سن. سبحان اللہ. تے امام حسین پاک سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہنے لگے نانا جی سارے بچے کھیل رہے نے اپنی اپنی سواریاں نال, میرے پاس تو سواری کوئی نہیں. ہائے 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 میرے پاس تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ پر یوں ہو گئے جیسے کوئی گھوڑا نہیں بنتا. فرمایا آ بیٹے میں تیری سواری ہوں. ہائے ہائے کون ہے سبحان اللہ. آ بیٹے میری کمر پر سوار ہو جا تو میری سواری بن جا. تو حضرت حسین پاک اوپر بیٹھے کہنے لگے نانا جی وہ سواریوں میں لگام بھی ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم نے ایک دھاگا پکڑا اور وہ منہ میں ڈالا اور اس کے دونوں کنارے امام حسین پاک کو پکڑائے. فرمایا بیٹے جدھر دھاگا پھیرے گا میں ادھر ہی پھرتا جاؤں گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو سنیے داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جدھر جدھر امام حسین موڑتے گئے حضور مڑتے گئے تاکہ کائنات کو پتہ چلے حسین کی مرضی میں مصطفیٰ کی مرضی ہے, مصطفیٰ کی مرضی میں خدا کی مرضی ہے. اور حضرت حسین پاک نے جب تک خود نہیں اترے حضور نے نہیں اتارا. اور اسی سواری کی لاج امام حسین نے کربلا میں گردن کٹوا کے ادا کر دی, لاج رکھ لی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کمر پر سوار کیا تھا, میری سواری کا آپ نے حق ادا کیا تھا. آج آپ کے دین کا, شریعت کا, اذان کا, کلمے کا, قرآن کا حسین بھی حق ادا کر دے گا. گردن جاتی ہے تو جائے پر محمد کا دین نہیں جا سکتا. بولو محمد کا دین. اب آپ کو آخری بات بتاؤں آج کی بات کو, اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل کسی اور موضوع پر حاضر ہوں گے, پر ذکر مولا حسین کا ہی ہوگا. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ وہ جو میں نے شروع سے بات کی تھی کہ شہید زندہ ہوتا ہے, سبحان اللہ. نہیں سارا بولو شہید زندہ ہوتا ہے. آج اس کی دلیل سنو. جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کا سر قلم کر کے نا تقریباً 40-45 دن تک مختلف علاقوں میں پھرایا گیا. اب آپ ہم پہ غور کریں, ہم میں سے کوئی مر جائے تو تیسرے دن بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. 45 دن پھراتے رہے,
امام پاک کی گردن کے زخم اسی طرح تازہ تھے، سبحان اللہ، اور 15 پاروں کی تلاوت ہو چکی تھی شہادت سے پہلے، 15 باقی تھے، وہ کٹے ہوئے سر سے، کٹے ہوئے گردن سے، زبان سے تلاوت قرآن جاری رہی، اور والناس تک آپ نے تلاوت قرآن مکمل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، بولو، والناس تک تلاوت قرآن مکمل فرمائی ہے جناب۔ اس کے بعد آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ آپ کا جو سر مبارک تھا وہ رومان میں لے گئے، رومان میں، وہاں جا کر انہوں نے دفن کر دیا۔ جب انگریز کی حکومت آئی 600 سال بعد، بولو، جب وہاں انگریز آنے لگے تو مصر کے ایک وزیر نے بہت ساری دولت خرچ کر کے امام پاک کا سر مبارک وہاں سے نکالا۔ 600 سال بعد بھی اسی طرح تازہ بتازہ تھا، سبحان اللہ، زخم بھی تازہ تھے، اور امام پاک کی گردن مبارک سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، وہ پھر مصر میں لایا گیا، مصر کے ایک شہر میں، اور وہاں امام پاک کا مشہد بنایا گیا، تو وہاں مزار پاک، وہاں سر مبارک وہاں دفن کیا گیا۔ پر یہ 600 سال بعد، بولو 600 سال بعد مصر میں لایا گیا، اور مصر کے شہر قاہرہ میں وہاں آپ کا مشہد مبارک بنایا گیا اور سر مبارک دفن کیا گیا۔ اگلی بات، جو بھی وہاں آتے تھے زائرین امام پاک کو سلام دیتے تھے، سال ہا سال یہ روٹین جاری رہی کہ جو بھی سلام کرتا تھا امام حسین وہاں سے اپنے روزے سے جواب عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک دن وہ ایک بہت بڑے بزرگ آئے، امام حسین پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضری لگوائی، سلام پیش کیا، آگے سے جواب نہ آیا، تو وہ بڑے روئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت بڑی میری بدبختی ہے کہ میں نے حاضری دی، جواب نہیں آیا، لگتا ہے کہ معاذ اللہ میری حاضری قبول ہے۔ وہ رو کر دعائیں مانگ کر درود شریف پڑھ کر کچھ دیر بعد دوبارہ تشریف لائے، اور جب دوبارہ تشریف لائے سلام کیا تو جواب آ گیا۔ سبحان اللہ، بولیے، جواب آ گیا۔ اب جب جواب آیا تو اس وقت وہ بزرگ کہنے لگے امام پاک میں نے تھوڑی دیر پہلے سلام کیا تھا، اس وقت تو جواب آیا نہیں، اب آپ نے جواب عطا فرما دیا۔ تو فرمایا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت تم نے پہلے سلام کیا تھا میں نے سلام سن تو لیا تھا، مگر اس وقت میں اپنے قبر مبارک میں لیٹ کر اپنے نانا مصطفیٰ سے باتیں کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، تو تم نے سلام تو کیا، پر میں اپنے نانا کی بات چھوڑ کر تمہیں جواب نہیں دے سکا۔ اب جب تم آئے ہو تو اب چونکہ میں بات کر چکا ہوں، اس لیے اب میں نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ تو دوستو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کل بھی زندہ تھے، اور بولو امام حسین آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جب شہید ہیں ہی زندہ، اور جب انہوں نے خوشی خوشی جان دی ہے اور خوشی خوشی اپنے پیاروں کی قربانیوں پر صبر کا اظہار کیا ہے، اور جو نصیحت خیمہ میں سیدہ زینب کو امام حسین نے فرمائی ہیں وہ یہی تھی کہ دیکھنا علی کی بیٹیاں ہو، علی کا گھرانہ ہو، نبی کا خاندان ہو، تمہاری آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے۔ بولو، تمہاری آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے۔ آخر میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سبحان اللہ، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، خوش بخت حر تھا آپ کے قدموں میں آ گرا
سویا نصیب اس کا جگایا حسین نے، سویا نصیب اس کا جگایا حسین نے، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھی آیتیں، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، نانے کے دین پاک پر ہر چیز واردی، جس کا عقیدہ ہے وہ کہو سبحان اللہ، نانے کے دین پاک پر ہر چیز واردی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے، راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، سبحان اللہ، راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے، پیش یزید سر کو نہ جھکایا حسین نے، اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، صغرا کا جب پیام سنایا حسین نے، ایسے لگا کہ دیکھ کر حوریں بھی رو پڑی، ایسے لگا کہ دیکھ کر حوریں بھی رو پڑی، قاسم کی لاش کو جو اٹھایا حسین نے، قاسم کی لاش کو جو اٹھایا حسین نے، آگے توجہ سے سننا جناب، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، سبحان اللہ، یہ سارے کہہ رہے ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، فیضان وہ تو ساقی کوثر کے لال تھے، فیضان وہ تو ساقی کوثر کے لال تھے، کون کہتا ہے اب نہ پایا حسین نے، ساقی کوثر دے مالک سن، نہ آنکھوں بھی پانی نہیں لبیا، وہ نہ پانی نو منہ ہی نہیں لایا، ہائے ہائے ہائے، وہ نہ پانی نو اس قابل سمجھے ہی نہیں، بولو سمجھے ہی نہیں۔ جب امام حسین پاک شہید ہوئے، سیدہ ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آ رہے ہیں، اور جیسے سفر پر نہیں مٹی پڑی ہوتی، ایسے گرد و غبار سرکار کی زلفوں پر اور آپ کے ریش مبارک پر پڑا ہوا تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے اس کو دیکھ کر آ رہا ہوں، یعنی میں کربلا میں تھا۔ تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے نا، بھی مولا علی بھی تھے، حضور بھی تھے، پر اس وقت مقصد بچانا نہیں تھا، مقصد تھا امتحان میں پاس کرانا، اور وہ ہو گئے۔ تو جب حضور نے وہاں رہ کر نہیں بچایا تو پھر ماتم شاتم دی لوڑ نہیں ہے۔ جب یہ قافلہ جانے لگا تو بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، سیدنا امام زین العابدین کو، ٹھیک ہے نا، علی بن حسین جن کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، لقب سجاد بھی ہے، بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ جو کوفی ڈرامے باز ہے
جنہوں نے خط لکھا اور ساتھ وہ رو رہے تھے اسی طرح ہی، جس طرح یہ ڈرامے باز روتے ہیں۔ ذاکر کے تو آنسو آتے ہے ہی نہیں ہے، وہ مجمع شجمع چیخیں مارتا ہے، اور کچھ ہمارے ذاکر بھی رافضیوں کی نقل میں خوں خوں کرتے ہیں اور مال شمال بھی رکھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے جب وہ ہوں کی نا تو امام زین العابدین نے فرمایا کیا روتے ہو، ہمیں بے بس سمجھتے ہو؟ یوں کیا تو سارے سنگل ٹوٹ کے قدموں میں گر گئے۔ فرمایا ہم تو اپنی طاقت دکھاتے ہی نہیں، ہمیں مجبور نہ سمجھو، ہم یہاں دین بچائے ہیں، دین بچانے آئے ہیں، جانے تو بچانے آئے نہیں۔ اگر جان بچانی ہوتی تو ایک بھی قربان نہ ہوتا، سارے ہی بچ جاتے، بولو سارے ہی بچ جاتے، مگر وہاں آئے دین بچانے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حسین پاک کا مقام شہادت، جس پر قیامت تک شہادت ناز کرتی رہے گی، اور ہم بھی مسلمان اور اسلام بھی ناز کرتا رہے گا، قرآن بھی ناز کرتا رہے گا، کلمہ بھی ناز کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ حجیں اور نمازیں بھی حسین پاک کی شہادت پر ناز کرتی رہے گی۔ اتنا بلند مقام ہے شہادت حسین کا۔ پنجاب پارٹی نے تو سمجھنا کی سی، حکومت نے چھٹی کر دی ہے 10 محرم کی، تو لوگ بیوی بچوں کو لے کر سیر پہ نکل جاتے ہیں۔ ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں کہ 10 محرم ہے کیا، 10 محرم والے دن کیا ہوا تھا، یہ اس کو بھی سیر و تفریح کا دن بنا رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھو، بولو کیا کرو، 2 دنوں کا روزہ۔ یہودی بھی رکھتے تھے، پوچھا بھی یہودیوں تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے اس دن ہمیں نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا تو 10 محرم کا دن تھا۔ فرمایا ہم بھی رکھیں گے، پر ساتھ اگلے سال ایک اور بھی رکھیں گے، تاکہ وہ بھی بات بری ہو جائے اور یہودیوں کی موافقت بھی نہ ہو، مخالفت ہو جائے کہ یہودی ایک رکھتے ہیں ہم اب آپ کا دل چاہے تو 9 اور 10 کا رکھ لیں، یا 10 اور دونوں طرح جائز ہے، بولو دونوں طرح۔ اس پر حضور نے ایک بشارت دی ہے، آپ کو سناؤ۔ آپ نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اگلے سال کے آنے والے اور پچھلے سال کے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ کچھ کو سبحان اللہ۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو روزہ رکھے گا اگلا سال پورا کرے گا، مرے گا نہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا اگلے سال کے بھی گناہ معاف اللہ کر دے گا۔ پچھلے کے تو ہو گئے نا جی، وہ تو گزر گیا، آنے والا جو اگلا سال ہے اس کے بھی اللہ گناہ معاف کرے گا۔ تو جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اگلے 10 محرم تک گارنٹی ہے رب زندگی ضرور عطا فرمائے گا، بولو رب زندگی ضرور عطا فرمائے گا۔ لہذا ہوں جنہیں جینا ہے اور رکھو، جی اگر موڈ ہے زندہ رہنے کا تو روزہ اور انشاءاللہ 10 محرم والے دن اچھا پکاؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا کھاؤ اور اچھا کھلانے دی باری ہولی بول رہے ہو، سیانے بڑے ہو گئے ہو نا۔ اچھا کھاؤ اور اچھا کھلاؤ، پورے سال اللہ روزی کی کمی نہیں آنے دے گا، بولو اللہ روزی کی کمی، اور انشاءاللہ جہاں جہاں ذکر حسین ہوگا اس گھر میں قیامت تک برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ میں ایک گل کہاں جے ناراض نہ ہو، تسی ہو جاؤ گے، جڑے نہیں بولتے انہوں نے ڈر رکھیے۔ ویسے بھی تمہیں پتہ ہے میں تھوڑی کڈی کی ناراضگی کی پرواہ کرنا، وہ تمہیں سارے پتہ ہے ہی ہے، آپ تے گل کرنی کھری بولتے نہیں ہو، پویں کسے نو لگے تو پویں کسے نو وجے۔ جدو یاد کرو پچھلے 15-20 سال پیچھے ٹر جاؤ، 10 سال ٹر جاؤ، ایمان نال دسو ہر جمعرات ختم پڑھیا جاتا سی کہ نہیں؟ ہن بولتے نہیں ہو کہ وہ وڈکے ساڈے پاگل سن، اسی باڑے سیانے جم پے ہیں، بولتے نہیں ہو۔ آخر ساڈے جڑے پیو دادے سن وہ پاگل سن معاذ اللہ، انہوں نے دین دا علم کوئی نہیں سی، ساڈے چ کنا علم آ گیا ہے، بہتا علم آ گیا جناب۔ او روٹی بند کرو، روٹی بند کرو، روٹی، وہ دور بھی ویکھو، ہفتے دی ایک روٹی باہر جاندی سی تے ایک کماندا سی 10 بہ کے رج کے کھاندے سن۔ جدوں دی تسی رب دے نام دی روٹی بند کیتی ہے نا، ہن سارے کماندے پے نے تے پوری پھر بھی نہیں پین ڈئی، بولو پوری پھر بھی 5000 والا مولوی بھی پریشان ہے،
اور 50-60 ہزار ویسے میں پریشان نہیں اللہ دے گھر بیٹھا قطعاً پریشانی یہ تو مثالی گل ہے نا مقابلہ جو کرنا ہویا 50 والا بھی پریشان ہے تے 80 والا بھی 80,000 والا مہانہ کہہ رہا میری پوری پیندی 2 لاکھ لینا تہاڈا کلا وزیر اعظم جہاں پچھلا ادو ہے بھی رنڈا سی شادی بھی نہیں سی کیتی وہ بھی آندا سی میرا 2 لاکھ وچ گزارا یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ برکت اٹھ گئی بولو نا جی برکت وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی تسی ختم بند کر چھڈے تسی آخیا جی یہ مولویوں نے کڈے نے یہ کی ضرورت ہے ہوں تو لوگ ایڈے ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں مولوی نو ابا مرن تو آخن گے آ مولوی صاحب 3 دا 7 دا 10 دا 40 دا کٹھا ہی کر دیو اللہ دی قسم ہو رہے ہیں تواڈے اتنے شاید بیماری نہ ہوئی ہو گجران والے تو میرے نال ہویا ہے اور چنگا بھلا کھاندا پیندا پتر ہے میں کہتے تو 3 دا بھی نہ کرا کھاں ایڈا ابے دے کیوں احسان چاڑھدا پے ہیں جنہیں تینوں لکھا پتی بنایا ہے انہاں ایڈا بھی حق نہیں کہ 40 دن اندر واسطے روٹی تیرے گھروں ٹر جائے اور ثواب انہی قبر میں جانا رہے کسی محلے دے یتیم گھر پہنچا دے بیوہ دے گھر پہنچا دے صحیح اللہ تیرے گھروں بیماریاں بھی کڈے گا اور اللہ تعالیٰ برکتاں دی بارش نازل فرمائے گا وہ تو جناب اسی سارے سکھی ساں جمعرات نو گھر گھر تلاوت بھی ہونی ختم شریف بھی پڑھیا جانا اور صدقہ خیرات بھی غریباں دے گھر پہنچ جاندہ سی روٹیاں بھی پہنچ جاندیاں سن وہ تسی کر دیتا بند اور ماشاءاللہ بڑی ترقی آ گئی کسی نو ذاکر نائک پسند آ گیا کسی نو طارق جمیل صاحب پسند آ گئے اور وہ بزرگاں دا سلف صالحین دا اور مولانا اشرف علی تھانوی دے مرشد مولانا انور شاہ کشمیری دے مرشد مولانا قاسم ننوتوی دے مرشد مولانا رشید احمد گنگوئی دے مرشد مولانا سہارنپوری دے مرشد دیوبند علماء سارے چوٹی دے نے انہوں دا نام کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پڑھو رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات نو ختم دوایا کرتے سن سبحان اللہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی دیوبندی ماں دا لال دا انکار کر جاوے میرے سامنے آ کے دیوبندیاں دی کتاباں چ حوالہ نہ دیا ساری زندگی انہاں دا بھی مجرم تہاڈا بھی مجرم تے رب رسول دا بھی مجرم جے گل سچی ہوے تے انہاں انگریز دے وفاداراں نو چھڈو وہی بزرگاں والا طریقہ زندہ کرو اللہ دے خزانے اج بھی بھرے پے نے سبحان اللہ اللہ کسی نو بھی کمی نہیں آن دے گا اللہ کی دعا ہے اللہ میری تواڈی آج دی حاضری قبول فرمائے ٹائم تھوڑا جا زیادہ ہو گیا بڑی معافی چاہنا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر وداوانا ان الحمدللہ رب العالمین وہ مطالعہ کر